بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر غیر مسلمانوں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ختنہ ہر مسلمان لڑکے کی سزا ہے۔ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ یہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو کہ انہیں ایک آزمائش کے طور پر ملی۔ اس کے برعکس عیسائیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ ان کی بیوی نے سزا کے طور پر کیا۔ آج کی ویڈیو میں اسی اہم اسلام کے واجب رکن کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے تو اس بارے میں بات کریں کہ ختنہ کی ابتدا کیسے ہوئی۔ یہودیوں اور پادریوں نے یہ واقعہ گڑھ رکھا ہے کہ بلکہ اکثر مسلمان بھی اس من گھڑت اور گمراہ کن واقعے میں یقین رکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی دوسری بیوی سے حسد رکھتی تھی، جس کی وجہ سے حسد کرنے والی بیوی نے دوسری بیوی کے ناک کان میں چھید کر دیا، جس وجہ سے لڑکیوں میں ناک کان میں سوراخ کروا کر زیورات پہننے کا رواج عام ہوا۔ پھر اس کے بعد ایک بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ ایک شیشے سے دھوکے سے کر دیا تاکہ وہ دوسری بیوی کے پاس شرم سے نہ جا سکیں، نعوذ باللہ۔ ناظرین گرامی، مذکورہ واقعہ من گھڑت ہے جس کی کوئی اصل نہ ہے اور نہ ہی کسی مستند کتاب میں یہ موجود ہے۔ اس واقعے کو گھڑنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ باور کروایا جائے کہ وہ ایک ایسی سنت پر عمل کر رہے ہیں جس کو دھوکے سے سزا کے طور پر شروع کیا گیا، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ جیسے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کرنے کی آزمائش سے گزارا، اسی طرح انہیں ایک دن ختنہ کرنے کا حکم اللہ پاک نے وحی کے ذریعے دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2370 اور بخاری کی حدیث نمبر 3356 میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود ایک بسولے سے 80 سال کی عمر میں کیا۔ روایت کے مطابق جب اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کھلے میدان میں موجود تھے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ اللہ کے حکم کی تعمیل میں بہت جلدی کیا کرتے تھے، اس لیے جب آپ کو حکم ہوا تو اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام تیز دھار آلہ ڈھونڈنے لگے جو کہ ان کو نہ ملا۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد ایک ٹوٹا ہوا شیشہ ملا تو آپ نے اسی سے خود اپنا ختنہ کر کے اللہ پاک کے حکم کی تعمیل فرمائی۔ بعض منکرین حدیث نے اس حدیث پر بھی اعتراض کیا ہے جو کہ ان کی حماقت کی دلیل ہے۔ جب ایک انسان خودکشی کر سکتا ہے، خود اپنے ہاتھ سے اپنی گردن کاٹ سکتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خود شیشے یا بسولے سے ختنہ کر لینا کون سا کوئی تعجب کی بات ہے؟ اور 80 سال کی عمر میں ختنے پر اعتراض کرنا بھی حماقت ہے، جبکہ حکم الہی ہوا اور اس کی تعمیل کی گئی۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے انبیاء تو ختنہ ہونے اور ناف کٹی ہونے کی حالت میں بطور اعزاز و اکرام کے پیدا ہوتے رہے،
اور اس کی باقاعدہ عمومی سنت ہونے کی ابتدا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ آپ نے خود اپنا ختنہ فرمایا اور پھر اس کے بعد اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ 13 سال کی عمر میں کیا۔ روح البیان میں علامہ حجر ابن عسقلانی لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ختنہ کرنے والے انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جنہوں نے خود شیشے سے اللہ کے حکم کی تعمیل میں ختنہ کیا۔ اسی طرح فتح الباری میں روایت ہے کہ از روئے شرع میں مردوں کے لیے ختنہ کرنا سنت موقدہ ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود اپنے ہاتھوں سے کیا اور عربوں میں بھی یہ سنت ابراہیمی رائج رہی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سنت پر انہیں برقرار رکھا اور اسے مذہبی شعائر میں شامل فرما لیا۔ مسلمان مذہب کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے صدیوں سے بچوں کے ختنے کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن مغرب صدیوں تک اس کا انکار کرنے کے بعد اب بالآخر جدید سائنس کی تحقیقات سامنے آنے پر ختنوں کی اہمیت ماننے پر مجبور ہو گیا ہے۔ طویل ترین تحقیقات مکمل ہونے کے بعد اچانک مغربی سائنسدانوں کو ختنوں کی اہمیت کا اس قدر احساس ہوا کہ امریکہ کے صفحہ اول یو ایس سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے ادارہ برائے صحت نے دسمبر میں جاری کردہ ہدایات کے مسودے میں ہر لڑکے کے لیے ختنہ لازمی قرار دینے کی تجویز دے دی۔ اس ادارے کا کہنا ہے کہ ختنے بچوں کو پیشاب کی نالی کے انفیکشن، جنسی بیماریوں اور پائنیبل کینسر کے خطرات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ادارے کا یہ بھی کہنا ہے کہ ختنہ نہ کرنے کی صورت میں بڑی ہوئی جلد جسے ختنوں میں کاٹ دیا جاتا ہے میں بیکٹیریا اور دیگر جراثیم جمع رہتے ہیں اور بیماریوں کا باعث بھی بنتے ہیں، جبکہ بعض اوقات اس جلد میں زخم بھی بن جاتے ہیں جن کے ذریعے سے خطرناک جراثیم جسم کے اندر چلے جاتے ہیں اور خوفناک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ ادارے نے ایک اہم بات یہ بھی بتائی کہ جن مردوں کے ختنے نہیں ہوتے وہ جراثیموں کو شریک حیات میں منتقل کر کے ان میں کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ متعدد اعتراضات اور کچھ حلقوں کی طرف سے مخالفت کے باوجود ادارے نے کہہ دیا ہے کہ ختنوں کے فوائد کے بارے میں اس قدر واضح ہیں کہ اب ان کا انکار کرنا ممکن نہیں رہا۔ مسلمان شخص تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اور اسلام کا معنی اور تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کیا جائے اور اس کی اطاعت بجا لائی جائے، چاہے اس حکم کی حکمت معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، کیونکہ حکم دینے والا اللہ پاک ہے جو کہ خالق اور علم و خبیر ہے۔ اسی اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا اور وہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کے لیے کون سی اشیاء بہتر ہیں اور ان میں سے ان کی مصلحت اور بہتری کیا ہے، اور ختنہ کرنا بھی انہی شرعی احکام میں سے ہے جنہیں اس نے اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اور اللہ کی محبت رکھتے ہوئے اور اس کی جانب سے اجر و ثواب چاہتے ہوئے بجا لانا ہے۔ اور مسلمان اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ پاک نے اسے جو بھی حکم دیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور بندے کی اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور پنہاں ہے، چاہے بندے کو اس کا علم ہو یا وہ اس سے مخفی رہے۔
دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔